بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسند نبينا مولانا مولانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم دروشی ذرا بازاق بول میں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله دوبارہ میں کوشش فرماؤ والصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنہ و جماعت، عشاقان مصطفیٰ، بالخصوص زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و محبت، استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ مولانا عبدالعلیم جلالی صاحب زندہ وجدہ، آپ تشریف فرمائیں، حکم فرمایا، فقیر حاضر ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی خدمات دینیاں قبول فرمائے، اللہ تعالی حضرت کا اقبال بلند فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی حضرت نال ملاقات کر کے۔ احباب، اج دا خوبصورت پروگرام دی آواز بالکل سادہ آواز کر دیو، سادہ آواز بالکل جناب، اللہ برکت عزت دے۔ اج دا خوبصورت پروگرام ایک خاص عنوان دے نال متصل ہے، حضور پیر پیراں میر میراں محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبدالقادر الحسنی والحسینی، آپ دے ذکر پاک دے حوالہ نال انعقاد کیتا گیا، لیکن ایک بات ذہن وچ رکھنا، یہ پنجابی ٹھیک ہے یا اردو کر لئیے ہیں؟ پھر بھائی پنجابی دی سبحان اللہ، اے تو چیتے رکھنا، پھر پنجابی تے تمہیں پتہ ہے۔ جان بچانا آسان ہے، مگر اس دور باطل ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ انسان دے دامن سب تو بڑی دولت اور قیمتی دولت دا نام ہے دولت ایمان۔ ہر طرف فتنے، سچی بات ہے، میں بڑے بڑے علماء نو ذاتی طور تے جاندا جڑا پاکستان دے مذہبی حالات دی وجہ تو ملک چھوڑ گئے، اس ڈر دی وجہ کوئی تھی ایمان زائل نہ ہو جائے۔ بالخصوص سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس ساری چیزاں میرے تو زیادہ تسی حضرت تو سننے والے لوگ ہو، واقف ہو، جان دے ہو۔ کتے رابطیت دی شکل اچ فتنہ، ناسبیت، خارجیت، تفصیلیت، کتے مرزا جیلمی، اس سب امام دے ڈاکویں۔ لیکن ایک بات سین اس رکھنا، جانے کائنات آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے دیش میں ایمان او دا سلامت رہے گا جدا تعلق سچیاں نال قائم ہو جائے گا۔ اہل اللہ نال تعلق ربط رکھنا شرک و بدعت نہیں، ناجائز و حرام نہیں۔ اسی ایک حدیث شریف تو اپنی بات دا آغاز کر دے ہاں، قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر صاحب فہم دین اندر اس حدیث شریف نو نقل کیتا۔ میں نے تو دو چار بندیاں فون اور کیتا، پر میں کہا بھئی ڈاکٹر صاحب آکھیا ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا،
ہر طرف فتنے، لیکن ہن ہر مولوی گل کر رہے ہیں، جبہ ایک جیسا، پگ ایک جیسی، دستار ایک جیسی، گفتار ایک جیسی، گل کی نہیں سنیے. فرمایا لا تجلس عند كل عالم، ہر عالم دی صحبت وچ نہ ہو بیٹھنا، ہر عالم دا خطاب نہ ہو سننا. خطاب کدا سننا ہے؟ فرمایا الا الذي يدعوكم من الخمس الى الخمس، ہاں ٹھہرے تھے بولنا. فرمایا خطاب اس کا سننا ہے جس کے خطاب سننے کے بعد 5 چیزیں دل سے نکل جائیں، 5 چیزیں دل میں آ جائیں. سب تو پہلی فرمایا وَمِنَ الشَّقِّ إِلَى الْيَقِينِ، شک نکل جائے، یقین آ جائے. سبحان اللہ. سامنے والے بندے سیٹا بدلو یہ دب کے. پہلی بات فرمایا شک نکلے، ای کو بند کر دیو جی، اور یقین آ جائے. دوسری بات فرمایا وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى السُّخَطِ، دنیا نکل جائے، دین آ جائے. تیسری بات فرمایا وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، ریا نکل جائے، اخلاص آ جائے، تکبر نکل جائے، آنسی آ جائے. اور بھی سجے کبے بیٹھ کے بولنا ہے. پنجویں شے کیڑی ہے؟ فرمایا خطاب اس کا سننا ہے، مرید او دا ہونا ہے، او دے کول بہنا ہے، او دے نال یاری لانی ہے، اس مولانا سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے جس کی صحبت کی وجہ سے تیرے وجود سے نفرت نکل جائے، محبت آ جائے. یہ خیرات علماء حق سے ملے گی، یہ یقین علماء حق سے ملے گا، یہ عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی علماء حق کی صحبت سے ملے گی. تواڈے نزدیک پیر دی تعریف ہے مولوی اور ہوندا ہے تے پیر اور ہوندا ہے. نہیں ہو پتر، جو مولوی ہوندا ہے وہ پیر ہوتا ہے. یہ کوئی نویں بلان کا نام نہیں پیر. اگر اس دور باطل میں اور آپ اپنا ایمان سلامت چاہتے ہیں، ہم نے اپنا تعلق بڑا نفیس رکھنا پڑے گا، اپنی دوستی کا معیار بڑا خوبصورت رکھنا پڑے گا. ایک حدیث سانو اور بھی ہوگی، بس چل دیا مٹھیاں مٹھیاں جناب، کچھ کر دیا تواڈے ذوق نال بھی. حدیث نمبر 2، علماء اولیاء سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا شرک و بدعت نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے. فرمایا این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. یا اللہ جڑا حدیث پاک کی اچھی بولے وہ رزق وچ برکت، مال وچ برکت، صحت وچ برکت. فرمایا اے کائنات والو، جس نے دنیا میں رہ کے اللہ کے لیے اللہ والے سے پیار کیا، این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی. یہ کٹا نہیں ہے، یہ اخبار کا ٹوٹا نہیں ہے، یہ حدیث ہے. اور انجدہ بولو کہ ملتان والے انہوں نے یاد رہے. فرمایا جنہیں دنیا سے رہ کے اللہ دے ولی نال پیار کیتا، پھر فرمایا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، پر ایسے شخص کو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا. یہ ولی کی صحبت ہے. مدینۃ الاولیاء میں بیٹھنے والوں، یہ عالم ربانی کی صحبت کا کمال ہے. حدیث نمبر 3، اب کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے؟ فرمایا اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا. پیر صاحب وڈی گڈی والے نہیں نہیں نہیں، ادھر آ. اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا فاقتربوا. پنجابی وچ میں ترجمہ دب کے تسی بولنا ہے. فرمایا جو دنیا سے بے نیاز ہوئے نا، نیڑے ہو جا. جب تم ایسے بندے کو دیکھو جب دنیا سے بے نیاز ہو، اس کی خلوت ہو یا جلوت، جوانی ہو یا بڑھاپا، صحت ہو یا بیماری، غمی ہو یا خوشی، ہر وقت اس کے مزاج سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ نظر آئے. فرمایا کرنا کی ہے اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا
فاقتربوا، فرمایا جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے ادھر نیڑے ہو جاؤ. کیوں؟ فرمایا ایسے بندے کی صحبت کی وجہ سے تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا. حدیث نمبر 4، فقیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شرک، بدعت، ناجائز، حرام. حدیث میرے رسول کی، یا اللہ جڑا حدیث تے بولے وہ دیاں نسلیں چ حدیث پڑھنے والے پیدا ہو جان. سنے پھر فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیا فالمتجالسین فیا فالمتداولین فیا فالمتبادلین فیا. فرمایا ایسے بندے تے میں رب دی محبت واجب ہو جائے گی جڑا میری وجہ تو میرے ولی دی خدمت کرے گا. ایسے بندے تے میں رب دی محبت واجب جڑا میری وجہ تو داتا صاحب جائے، میری وجہ تو خواجہ صاحب جائے، میری وجہ تو پیر سیال جائے، پیر پٹھان جائے، جڑا میری وجہ تو میرے بندے دی زیارت کرے گا، جڑا میری وجہ تو میرے بندے دی خدمت کرے گا، جڑا میری وجہ تو میرے بندے دی صحبت وچ بیٹھے گا، جڑا میری وجہ تو میرے بندے دی مجلس سے جائے گا. پنجابی یہ ترجمہ کرا دب کے بولیا جے، فرمایا جڑا سجنا کول بیٹھ گیا سجن ہو جائے گا. حدیث نمبر 5، سبحان اللہ تو کہنی بہوا. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا شرک، پر پیر کون ہے؟ پیر کی تعارف کیا ہے؟ ہوں دسنا پوسی بہوا ابھی پیر ہوں کون ہے؟ اگر غوث پاک کی زندگی کی کرامتیں تو شاید اس معاشرے کو یاد ہو، پر استقامت کے بعد شاہ عبد القادر، غوث پاک خود فرماتے ہیں 23 سال میں نے دین پڑھا اور 33 یا 35 سال میں نے دین پڑھایا. یہ اپیر 78 سال کی ماں کی عمر ہے. روتے ہوئے عبد القادر جب ماں نے روتی آنکھوں سے پتر کو دین پڑھنے کے لیے روانہ کیا، نال یہ بھی کہہ دیتا بھی پتر ملاقات حشر نو ہونی ہے. قدم ڈولے نہیں، مزاج بوجھل نہیں ہوا. پیر کون ہے؟ غوث پاک خود فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ تلاوت قرآن ہے. پیر کون ہے؟ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں میری تربیت کے لیے جناب خضر آیا کرتے تھے. اوے حضور غوث پاک دی شان تو لمبی ہے، میں تو صرف پیر دا تعارف پہ دستا نا. اگلی گل پہ کم از کم علماء کا طبقہ یا طلباء تو بولیں گے. غوث پاک کہتے ہیں یہ مادر ذات شہزادہ ہے عبد القادر، عام بچہ نہیں ہے، مادر ذات ولی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا امام حسن کے بعد قطبیت کبریٰ کا تاج جس سر پہ آیا وہ بغداد کا بادشاہ پیر ماں دستگیر ماں. یہ میں چھوٹی ہستی کو ڈسکس نہیں کر رہا، اتنا بڑا بندہ. پر غوث پاک فرماتے ہیں میں درختوں کے پتے کھانے پڑے تو میں نے کھا لیے پر دین نہیں چھوڑا. یہ ہے ولایت، یہ ہے پیری. تسی جے جاگ دے ہو تو اگے چلیے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ باغ قافلہ جا رہا تھا بغداد کی طرف، روندی ہوئی ماں نے آکھیا ساڈا او تک پتر ہے تے ہے یتیم ہے تے نہ او دا عبد القادر ہے تے تھوڑے جے پیسے انہوں دے دیو. پیر کون ہے؟ دوبارہ سارا سنو. ساڈا ایک بچہ ہے، ماں دی عمر 78 پلس، یتیم ہے، نام عبدل، یہ میرا بیٹا ہے، پیسے تو ختم ہو گئے ہیں. قافلے والوں سے کہا ہے یتیم ہے، ملے تو سلام بھی کہنا، یہ پیسے بھی دے دینا. وہ قافلے والے آئے انہیں بڑا لبیا پر غوث پاک لبے لبے کوئی نہیں.
انہوں نے کہا لے بھائی چنگا اسی سنیا لیا ہے، جہے بندے لبن آیا لبدا تو پیا کو نہیں، انہوں نے کہا روٹی تو اج کھاؤ۔ یہ سارے الفاظ میں نے سادہ آپ کے لیے کیے۔ انہوں نے کہا اور ساڈے تو مک گئے پیسے، تے غوث پاک والے پیسے دی روٹی لے کے کھان لگے، تو سامنے ایک سونی شکل والا جوان نظر آیا۔ غوث پاک کو انہوں نے کہا جناب کھانا کھاؤ، فرمایا پہلا تسی دسو کون ہو؟ انہوں نے کہا بڑا لمبا سفر کیتا ہے، تھکے بڑے پے ہیں۔ انہیں تواڈے واسطے گل ہے، تھکے بڑے پے ہیں تے لمبا سفر کیتا ہے۔ فرمایا تھکے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ روندی ماں ہے، اودا ایک پتر ہے نا عبد القادر ہے، ماں نے پیسے دیتے نے، پتر لبیا کوئی نہیں، جہاں ماں کا نام آیا میرے عبد القادر کی آنکھیں چھان آ گئے۔ آئے پریشان حضرت غوث پاک نے فرمایا اچھا پھر ماں کی کہی دی سی؟ فرمایا ماں سلام بھی کہہ رہی سی، ماں کہہ رہی سی میرے بیٹے کو جا کے میری خدمت دے دینا۔ حضور غوث پاک نے آدھے نے ہوں بچہ لبیا تو نہیں، اسی وہ دے پیسے دا کھانا کھا رہے ہیں۔ لالا ویکھی غوث پاک فرمایا رج کے کھاؤ، قادری لنگر ہے۔ یہ پیر ہے، یہ کیا ہے؟ ہوں بخاؤ مینو۔ نہ تو یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ پیر کا پتر پیر ہے، یہ علماء کا طبقہ پیر ہے بھائی۔ تھوڑا کی خیال ہے میں کٹھا چھڑیا ہے؟ نہیں۔ یقول ما سلک طریقا یطلب فیہ علما اسلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنۃ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ ابھی کنز العلماء کو ڈسکس نہیں کر رہا، طالب علم، یہ نورانی قاعدے والا پہلے دن گھروں نکلیا، فرمایا اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ زمین پہ قدم بعد میں رکھتا ہے۔ اور سبحان اللہ نال دے الویک کیا کو مولوی دی گل تے کہنی بھی ہے کہ نہیں، فرشتے دے قدمہ تھلے نوری پر پہلے رکھتے ہیں۔ اتنا مقام والا بندہ اور تم کہتے ہو جی پیر کے لیے جاہل ہونا شرط ہے۔ ایک بات سنانے کے لیے کتنی باتیں آگے چلے گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائندن، آپ فرمائندن کہ میں 40 سال اپنی زندگی دے روزہ رکھیا۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال، انگور کے ایک دانے سے۔ کرامتہ مینوں بھی ہوندیاں نے، دو چار سنا کے جان چھڑا لیں گے۔ اگلی بات میں نے رات پڑھی، اس سے پہلے میرے مطالعے میں نہیں تھی۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ او سبحان اللہ تا دب کے آنکھو۔ یہ کرائیٹیریا پیر کا۔ حضور غوث پاک پیر پیراں، اور ادب تو مزاج میں تھا۔ غوث پاک کہتے ہیں جب میں دین پڑھ کے واپس آیا تو انہوں بھی پتا مولانا عبدالعلیم صاحب جدوں دور سن تے تسی آندے ہی سونا جناب ملتان آ کے تقریر سناؤ۔ غوث پاک کہتے ہیں جب میں دین پڑھ کے آیا تو پنڈ والے آکھیا منڈیا تقریر سنا، سیداں دا بچہ تقریر سنا۔ غوث پاک کا کیا سی تے کدے کیتی نہیں، ہن پائی پنجابی ہے۔ رات ہوئی تو مصطفیٰ خواب وچ آ گئے، فرمایا جے ساڈے پترا نہیں کرنی تقریر کون کرے گا؟ حضور نے اپنے لواب دہن کے 7 قطرے عبد القادر کے منہ میں رکھے۔ ہوں حضور غوث پاک تقریر سن، پھر اس سے کمال کیا ملا؟ غوث پاک کہتے ہیں میرے مجمع میں 1 لاکھ کا اجتماع تھا، جس طرح پہلے بندے تک میری آواز جاتی تھی۔ اچھا یہ تو علماء تو سن دیو، پر اگلی گل بہت ڈاڈی ہے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں اے کائنات والوں، اس مصطفیٰ کی لباب دہن کے قطروں کا کمال یہ ملا کہ فرمایا اللہ نے مجھے ظاہر کا علم بھی عطا کیا، اللہ نے مجھے باطن کا علم بھی عطا فرما دیا تھا۔ شیخ احمد خود آندے نے، پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ اور شیر شور ہوندے جو میں نوئے شیخ احمد آندے نے کہ میں غوث پاک دی بارگاہ وچ گیا، میں تقریر کر رہا ہوں، پتہ نہیں تجھے کی سوچ دیو، مینوں کی پتا۔ شیخ احمد آندے نے جدوں میں غوث پاک دی بارگاہ وچ گیا نا تو خطاب جاری تھا، تو میں دل وچ سوچیا تقویٰ کی ہے؟
اس گل تے وہ بولے گا جی دادی سننی ہے. بندے تو حضور کے علم کو تولتے ہیں نا. سن پھر شیخ احمد نے میں دل ہی سوچا کہ تقویٰ کیا ہے. ممبر پہ بیٹھے عبد القادر نے خطاب چھوڑا, تقویٰ شروع. پھر سوچا محبت کیا ہے, تقویٰ چھڑیا, محبت شروع. پھر سوچا خوف خدا کیا ہے, خوف خدا شروع. میں اتنا مائک تو پیچھے ہاں جی نہیں دا مائک کوئی نہیں, تسی طرح نہ بڑھو, ذرا میرے نال دب کے بولنا ہے. ای شیخ احمد آندے نے میں حیران جو میں سوچ رہا ممبر پہ عبد القادر سوچ رہا خاموش ہو گیا, سوچنا بند. اب حضور غوث پاک اسی ممبر پہ تھے تو دایاں ہاتھ بلند کیا. تس تو 500 بندہ نہیں بیٹھے تو غوث پاک لکھ دے مجمع چوندے نے. شیخ احمد کھڑا ہو, سوچتا تو جا, سناتا علی کا بچہ جائے گا. یہ مقام ملا کیسے؟ بچوں کرامت چھوٹا درجہ ہے, دین پہ استقامت. ہمارے نزدیک کسی کو منن آتے ہو, کرامتاں ضروری نے. کرامت سناؤ جی بڑے بابے اور کی کرامت ہے. داتا صاحب کو بھی ایک بندے نے کچھ عرصے تو بعد بستر موڈے تے رکھ لیا سی. داتا صاحب آکھیا کدے چلے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تہاڈی کرامت کوئی نہیں ویکھی. فرمایا جا چل جانا ہی تے جا, پر ایک گل دسی جا, کیا میں نے ایک بھی حضور کی سنت چھوڑی ہے؟ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, یہ پیر ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولایت میں جو میرے درجے بلند کیے نا, یہ بھی گل سنیاں دے سننے والی ہے. فرمایا اس میں زیادہ تعلق میرے عمل کا نہیں ہے, میرے ادب کا ہے. اتنے بھی ایک مسئلہ سن لو بچے, عمل اور ہے, ادب اور ہے. کبھی پھر صحیح یا یوٹیوب کھولنے آپ کو مل جائے گا. ادب اور ہے اور عمل اور ہے. لیا قرآن میرے سر تے رکھ, ہزاراں سالاں دی عبادت رب چک کے منہ تے مارے گا جے سجنا دا ادب نہ ہویا تو. شیطان کے دامن میں عمل تھا, ادب ہے. اور تو انو حضرت دا واسطہ دب کے بولیا جائے, او صحابہ کہف کا کتا جس نے ان ولیوں کا ادب کیا, اس کے دامن میں عمل نہیں تھا پر ادب تھا. دس ہے ادب کرنے والا کتا رب کو اتنا پسند ہے, ادب کرنے والا بندہ رب کو کتنا پسند ہوگا. اور بھی تو اڑی آواز میں لوگ کہے تک یاد رہے, جڑا کتا ہو کے اصحاب کہف دا ادب کرے او تا جنت جائے گا. دس ہے جڑا بندہ ہو کے صدیق اکبر دا حیا کرے جنت نہ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. بس میں مٹھا بیٹھے چھو. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. عمل سے اعلیٰ درجہ میں اونچی سنیا. 11 قرآن کے مقام ہیں جس میں رب نے صرف ادب بیان کیا. 26 پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 1 2 3 موضوع ادب. تھوڑے دن پہلے میں بغداد شریف تو آیا. انڈیا کے ایک رائٹر ہیں, انہوں نے ادب کے عنوان پہ کتاب پڑھی عربی میں, کیا کہنے کمال. دعوت اسلامی والوں نے ترجمہ اب کیا ہے اس کا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مینوں مزہ آیا, میں تانوں مزہ دینے لگیا جے اندر شے کوئی تاں. ایک دنیا کی حسنہ, صحت دنیا کی حسنہ, اور ایک ہے آخرت کی حسنہ. ایک دنیا بھی خیر,
پنجابی چاکھیے ایک حساب کتاب وچ کامیاب ہونا آخرت دی خیر ہے. علامہ آلوسی بغدادی دا ریفرنس دیتا باقاعدہ بھی انہاں اس آیت دے تحت لکھا ہوا فرمایا نبی کریم دی شفاعت مل جانا آخرت دی خیر ہے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنت مل جانا آخرت دی خیر ہے. پر شراب تو عافیت نہ گزر مینا. ٹھیک ہے میں تھوڑے نال تقریر کرنی ہے نا اگے بھی جانا آخرت دی خیر ہے. ایک بڑا جملہ جڑا مینوں پسند آیا فرمایا دنیا بھی خیر کی ہے. انہاں کہا جی زنانی دنیا دی خیر نیک بیوی صالح اولاد انہاں پوائنٹاں 10 چیزاں سن جنہاں وچ ایک ایسی ادب والی زندگی. ہن اگلی گل بڑی ڈاڈی لکھی فرمایا جس کے دامن میں ادب والی زندگی ہوگی اللہ اسے دنیا کی حسنا بھی نصیب کرے گا اللہ آخرت کی حسنا بھی نصیب فرما دے گا. اچھا کدے تجھے غور کرو تقریر سمجھ آ رہی ہے نا جی غور کرو موبائل ہاتھ وچ پکڑو نماز تو کوئی فتنہ نہیں روکے گا روزے تو جی کو روکے گا حج تو کو روکے گا زکوٰۃ سے کو روکے گا داڑھی ایڈی رکھو تو ایڈی نہ رکھو کوئی نہیں روکے گا عمل سے کوئی نہیں روکے گا لیکن حضرت ہر فتنہ ادب سے روکتا ہے. تو انو سمجھ کوئی نہیں آئی جی آئی ہے تو سبحان اللہ دب کے عمل سے کوئی نہیں روکے گا پر ادب سے روکا جائے گا. ویس مرتضی کا مہمان ہے لا مولانا عبدالعلیم جلالی صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تیرے تن میں بھی ادب نہ ہوا جب تک تیرے من میں بھی ادب نہ ہوا. عمل قبولیت کے درجے کو تب پہنچے گا تب تیرے وجود میں مصطفیٰ کی نسبت کا ادب پیدا ہو جائے گا. یار کدھر سے کدھر آ گئے پھر واپس چلیے. اہل اللہ کی صحبت اہل اللہ کی سنگت فتنوں کے دور میں ایمان بچے گا اگر تیری نسبت پاکیزہ ہوئی تعلق اچھا ہوا. بلکہ اب میرا حفظہ خطا نہ کرے تو میں خود پڑھا گیا کہ ایک صوفی بزرگ نے نصیحت کی تھی اپنے طلباء نو اور نصیحت کی نصیحت ایسی کہ اپنے دوستوں پہ نظر رکھو خاندان پہ نظر رکھو بھائیوں پہ نظر رکھو محلے والوں پہ نظر رکھو سوسائٹی والوں پہ نظر رکھو. کہتی گل دی کیا ان کی صحبت کی وجہ سے تمہیں کوئی دینی نفع ہے؟ کیا لفظ میں نے بولا ہے کوئی دینی نفع؟ اگلا جملہ مزیدار ہے فرمایا جس کی صحبت کی وجہ سے تمہیں دینی نفع نہیں ہے نا وہ صحبت تمہیں کفر تک لے جائے گی. ہمارے تعلق کا معیار کیا ہے چودھری ہے رانا ہے میاں پیر ہے اور کی ہے کیا اس کی صحبت کی وجہ سے کوئی دینی نفع ہے؟ دوستی اس سے کر جس کی دوستی کے بعد تیرے وجود میں حیا آ جائے. بھائی اسے بنا جس کی یاری کے بعد تیرے آنکھوں میں حیا ہو نماز کا شوق ہو عمل ڈاڈا عقیدہ ڈاڈا. اہل اللہ کی صحبت شرک و بدعت نہیں ہے ناجائز و حرام نہیں ہے. آخری گل تسی تھک گئے ہو او نہیں عقیدہ سبحان اللہ عقیدہ مولوی اگے جلالی صاحب آ رہے ہیں تسی ہن ساڈی تقریر سبحان اللہ اہل اللہ کی سنگت صحبت معیت. بھائی میری گفتگو دی آخری حدیث میں تہاڈا امتحان نہیں لینا سی. آخری حدیث
کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بڑی مشہور ہے، علماء نے بھی ہزاروں مرتبہ تسی سنی ہے، پر آئی ساڑھے تو سنو، جھکی نظریں، بندے ہاتھ، کپ کپاتا وجود، تینوں لفظ بڑے محتاط بول رہے ہیں میں، جھکی نظریں، بندے کپ کپاتا وجود، مالکو قیامت کدو آئے گی؟ اچھا ایک سیکنڈ، ایک چول بندے قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، ویکھی جائے گی، پتہ قیامت کیا ہے؟ اذا السماء انفطرت فاذا الكواكب انتثرت فاذا البحار فجرت فاذا القبور بعثرت، آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، قبروں والی اپنے قبروں سے باہر آئیں گے، اذا زلزلت الارض، زمین پہ زلزلہ، اس کا مطلب ہے قیامت کوئی آسان کویسچن تو، پر اگلا جملہ بھی حضرت بڑا سوادی ہے، مطمئن لہجے سے عرض کی، مطمئن لہجے سے عرض کی، حضور قیامت کب آئے گی؟ کریم نے اپنی غلام کی طرف تک کہا، ساڑھے کئی خطیب مولوی بھی بعض دفعہ چھیتی کر جاندے نے گل سنان لگے، پر اسی ہوش وچ ہاں، مالک نے فرمایا قیامت کا پوچھنے والے تیاری ہے؟ ہن آستہ جملہ میں بولنا ہے، سبحان اللہ چھت نوں لگے مصطفیٰ دا سجن ہوئے تیاری نہ ہوئے، عرض کی حضور میں نے قیامت کا سوال اس سبب سے کیا ہے، ایتھے تسی وسدے ہو، بھائی جان جاگ رہے ہو؟ دو بندے ستے پہنے، اٹھو لالا، ایتھے والا مانا بھی ہن تانوں میں کیڑی بولی چ کر دیا، ایتھے وسدے ہو، کہ مطلب دل میں خدا اور رسول کا پیار ہے، اب یارویں والا سنی بولے گا، یارویں والا، کریم نے جواب میں یہ نہیں کہا او ہو نہیں سلنڈر لیا، تو بسترا شسترا رکھ، او ہو نہیں تیرے جنگا جانا پڑنا، ہزار نفل پڑھ، نہیں، مسکرا کے حضور نے ایک جواب دیا، سنی ہوئے تو چپ کر جائے، میں تو پہلا آنا پیا، سنی ہوئے تو چپ کر جائے، نہیں ہو سکتا، جدو صحابی نے آکھیا نا حضور میرے دل تسی بستے ہو، دار ختم نبوت نے فرمایا المرء من ما احب یوم القیامت قال انس فما فرحنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا مبارک ہوئے جڑا جہدے نال پیار کرے گا قیامت والے دن اودے نال ہوئے گا، آواز نہیں نکلی تواڈی یار، میں دوبارہ کہتا ہوں، فرمایا جڑا دنیا سے جہدے نال پیار کرے گا قیامت والے دن اودے نال ہوئے گا، واہ بار بار بھی آقا دا سواد پورا نہیں ہوندا، ساڈے لوگ قیامت کل نہیں اج آ جائے، کیوں؟ میں سننی ہاں، ایتھے بھی پاکاں نال ہاں، اگے بھی پاکاں نال ہاں، جو جس سے محبت کرے گا، سو صاحب لا لو کدے کدے نال لگے ہو، جو جس سے محبت کرے گا، صاحب لا لو، ہن میں مٹھی دی گل کرنا، یہ مطلب ہے مڑ قیامت دا دن تو سوادی ہونا ہے نا، مزیدار ہوگا نا یار، دیکھنے والا دن ہوگا نا، رب کعبہ کی قسم ہے، صدیق اکبر دے نال نظر آئے گا تو سنی، فاروق اعظم نال نظر آئے گا تو سنی، یا اللہ جڑا اچھی بولے نصیب اچھا کر، حضرت عثمان غنی نال نظر آئے گا تو سنی، حضرت حیدر کرار نال نظر آئے گا تو سنی، حضرت حسین کریمین نال نظر آئے گا تو سنی، اجے آواز تھوڑی ہے، داتا علی نال نظر آئے گا تو سنی،
میرے علی نال نظر آئے گا تو سنی، احمد رضا نال نظر آئے گا تو سنی، دب کے بولی غوث جلی نال نظر آئے گا تو سنی۔ حدیث ختم۔ آئیے میں تو اتوں اٹھے انس پاک اتوں تے مالکاں دے کول آ کے آندے نے حضور ایک باری پھر، حضور ایک باری ارشاد فرماؤ۔ اچھا گل بڑی مزیدار ہے یار، جیڑا جی دے نال، اچھا مزیدار ہے تو سارے بولو نا پھر، کیڑا مسئلہ ہے؟ اچھا مالکہ پھر فرمایا ہاں بھائی انس، جیڑا جی دے نال پیار کرے گا قیامت والے دن او دے، ایک حدیث میں نے چیتے آگی سنا دیا، بالکل میں ویسے کٹے بچے نہیں چھڑ دا، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی واقعہ نہیں، کوئی جناب اخبار کی بات نہیں ہے، حدیث کا جملہ دل کو لگے تو سبحان اللہ انج دی آئے کہ میں نوکاڑے تک یاد رہے، مدینہ الاولیاء گیا تھا۔ جلالی صاحب کا فیضان مجھے نظر آیا، کنز العلماء کی تربیت کا اثر میں دیکھ کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یجمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ ویرموا الصدیقین مع ابی بکر، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قبراں چوں باہر نکل گے، پھر فرمایا میری امت دے جننے سچے ہون گے ابو بکر دے نال ہون گے، جہاں بازو ٹھیک ہے، جن نے اللہ تو ڈرنا ہے عمر بن خطاب دے نال ہون گے، جن نے حیا والے نے عثمان غنی دے نال ہون گے، تے جن نے سخینے مولا علی دے نال ہون گے۔ میں کیا سونے پتر اور سارے سنی ہون گے۔ جیڑا جدے نال، تھک گئے ہو بندے ہاتھ مال کو ایک کری پھر تے عشق دی گل ہے نا۔ سرکار نے فرمایا ہاں جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے، اے میں فارسی تے کہہ رہا، سمجھ آنی چاہیے تو انہوں، بستر پہ سوچنا دنیا کس کے ساتھ گزر رہی ہے، دن رات کس کے ساتھ گزر رہے ہیں، یاری کس کے ساتھ ہے، دوست کون ہے، نماز کس کے پیچھے پڑھ رہی جا رہی ہے، پیر صاحب کون ہے، یہ سوچنا ہے۔ حدیث دے اگلے جملے ایڈے سوادی بھاؤا، ایڈے سوادی، یہ سوادی تو ساری حدیث پاک حدیث ہندی مزیدار ہے مومن کے لیے، پر اگلے جملے بھاؤا تو سون حلوے نالوں بھی کتے میٹھے نے، جے گل مزے نال سنو تا۔ انس پاک آندے نے حضور پھر فرمایا جیڑا جہدے نال پیار کرے گا او دے نال ہوئے گا، کالا ہن انس پاک بول پے، کالا انس فما فرحنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تھوڑی مسجد دے دیواراں وچوں بھی آواز آئے، انس آندے نے کلمہ پڑھن تو بعد جیڑی چس اج آئی ہے نا، انس ہاتھ بندے، حضور ٹینشن تو موک گئی پھر، وہ سوال کرنے والے نے کہا حضور نا میرا حساب کون لے گا، اپنا اپنا وجدان ہے نا، میرے کریم نبی نے فرمایا میرا اللہ حساب لے گا۔ سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ مڑ ستے ہی خیراں جی حساب لینا والا ساڈا رب ہے نا، ساڈا اس تناظر میں سوچو۔ انس کہتے ہیں حضور موجاں، نو ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں، کیوں، جیڑا جی دے نال حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں۔ محمد ویس اپنی گل کر رہے ہیں، حضور آپ کے در کا ادنا گدا ہو، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے در
زبان ہے حضور آپ جیڑا ہے میں گل وہ کر رہا حضور آپ کے گایت نا لگا میرے دم میں آتا یہ دم آپ کا ہے میں سب سے برا ہوں اپنی گل میں کر رہا میں سب سے برا میں یہ مانتا ہوں یا اللہ جنہوں نے بولے نصیب اچھا کر میں سب سے برا میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا میں یہ جانتا حضور آپ کا حضور آپ کا حضور نہیں مولوی اور چھڑو دھیان حضور دی بارگاہ کر کے دب کے بولو حضور آپ کا اجے آواز تو میں نہیں سنی حضور آپ کا حضور آپ کا سجاد سب کے بولو حضور آپ کا حضور آپ کا حضور آپ کا میں یہ جانتا حضور آپ کا میں یہ جانتا حضور آپ کا قال انس فما فرحنا بعد الاسلام اشد قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوے میں رج مزہ لیا اس گل دا کہ جدوں حضور آکھیا جڑا جیدے نال پیار کرے گا پلٹ کے واپس آپ بتاب ولی کی صحبت اہل اللہ کی معیت ایک حدیث اور سن لو چلو پھر چلے تاں ہی تہاڈا موڈ نہیں ساڈا مڈو نہیں تعلق پاکیزہ رکھو اپنا تے کپڑے وے کے تعلق نہیں میں مولوی راتی کہہ گیا سی پاکیزہ رکھنا ہے تے کپڑے چٹے پائے تعلق دوستی کا ہاتھ ملانے سے پہلے دیکھنا ہے عقیدہ کتنا پاکیزہ ہے اس کا عقیدہ کتنا پاکیزہ ہے اس کا کر کے دیکھیں لطف آئے گا روحانیت زندگی میں ملے گی بغداد شریف تھوڑے دن پہلے میں تھا ہم نے ڈبل پیسے حضرت اس بات کے ڈبل پیسے مطلب 2 لاکھ تھا تو ہم نے 4 دیا بھی کھانا بنانے والا بھی سنی کھلانے والا بھی پکانے والا بھی لنگر ادھر سے سارا گیا ہے بس ایک لقمہ کا رافضی کا مل گیا ساڈا تو کام گیا نا گو کسی سے ہاتھ ملانا جاری رکھنا سینے لگانا بس میں حدیث نہیں سناتا اسی پہ بات ختم کرتا ہوں نماز بھی پڑھنی آپ لوگوں نے بس اپنا تعلق گناہگار سے رکھنا ہے ہوندے نے بندے گناہگار پر گستاخ سے تعلق نہیں رکھنا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم اگلے سال فرمایا جب ایسے بندے کو دیکھو جس کے وجود میں صحابہ کے بغض کی بو آئے وہ دے چول نہیں کھانے حضرت نماز کا ٹائم ہے بزرگاں دا اشارہ مینو ہاں
یہ آدھے نے جی نماز پڑھا کے جانا سارے نے پڑھ کے سچی یہ نہ سارے پڑھاؤ لگ پڑ تعلق گناہگار سے رکھنا ہے وہ بھی کوشش کرنی ہے بھائی ٹھیک کر لیے پر گستاخ سے پوری تقریر بھول جائے جے وادی کول گل کاپی تے پینسل نہیں ہو کاپی چھڈو دل والی تختی پہ نوٹ کرو حضور کی بارگاہ میں گناہگار بن کے جانا گستاخ بن کے نہ جانا پہلا نمبر صدیق اکبر دا اصل میں جمعہ بھی پڑھایا ہے اتنے بھی کر رہے ہیں آگے بھی جانا ہے آپ دے آپ نو بھی بچانا ہے ایک منٹ تو بعد بابا جی موگی تقریر تو نہیں پتا کہڑے بابا جی نے تو پتا جان چھڑانی سی تھوڑے تو ہے جی آپ پریشان ہو گئے ہو پہلا نمبر صدیق اکبر دا اگلا جملہ سبحان اللہ آوے میں یاد رہے پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی گدا تسی کو چپ ہو تم ہی چپ ہے لالا تم ہی چپ ہے جو امام علی حیدر بیت کہ علی نے ڈسا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سن جنہ مولوی ہے لڑ کے بولو طالب علم لڑ کے بولو سنی لڑ کے بولو فیصلہ تے دو جائے عمر فاروق ہے آیا دو جائے عمر فاروق ہے آیا جے کافرانو تڑپایا آکے کعبے ددے جے خدا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے تیجا غنی عثمان پیارا سبحان اللہ اور تیجا غنی عثمان پیارا آقا دا ناچ دلارا مالو سر جیدی تو لٹا چھوڑے فیصلہ اے علی فیصلہ کیڑا پہلا نمبر صدیق اکبر پہلا نمبر صدیق آخری جملہ کی ہے سادات پیر علی ہے سنیا دا پیر علی ہے سنیا دا پیر لڑ کے بولو سنیا دا پیر علی ہے آقا دا پیر علی ہے ایٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے فیصلہ اے علی بس اللہ عزت برکت دے سنو حضور پھر سے ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا ہمارا دین و ایمان ہے جناب رائے علی بھی تجھ پہ نازا ہے جناب سیدہ زہرا نبی کی پاک بیٹی کا حیا ہم سب پہ لازم ہے نبی کی جان جانا ہے جناب سیدہ
اللہ کی بات، اللہ آپ کی خیر فرمائے، اللہ پاک آپ پہ فضل فرمائے۔ میری پوری تقریر کا نتیجہ یہ ہے، اہل اللہ سے سنگت رکھنا شرک، بدعت، ناجائز، حرام، دین بچے گا، تقوی ملے گا، عشق رسول ملے گا، عمل ملے گا، حیا ملے گا، غیرت ملے گی، اخلاص ملے گا، اخلاق ملے گا، تہذیب ملے گی، شعور ملے گا، جب تعلق اللہ والوں سے قائم ہو گیا۔ اللہ آپ کی خیر فرمائے، وآخر دعوانا